اچھا، دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسکن کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے نوجوانوں کو، جو ٹین ایجز ہوتے ہیں، ان کو جو درپیش ہوتا ہے وہ چہرے کے دانے ہیں۔ بالکل، بچیوں کے بھی ہوتے ہیں اور بچوں بچوں کے کے بھی بھی ہوتے ہوتے ہیں۔ ہیں، چہرے پہ دانے آ جاتے ہیں تو اس کے لیے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے نا لوکل طرح طرح کی کریمیں استعمال کرتے ہیں اور ہاں، پتہ جس نہیں سے کیا بہت کیا بڑا کرتے ہیں۔ نقصان ہو جاتا ہے۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بچے کا بچیاں اس میں پتہ کیا کرتی ہیں، اکثر ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو دباتی رہتی ہیں، ان کو خریدتی رہتی ہیں، اور جب اس کو دانے کو جب تک وہ پکتا نہیں ہے، اس کے اندر پس نہیں آتی، اگر اس کو ویسے ہی دباتے ہیں، نیچے داغ دبے یا اس کو کھروچنے سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے جو داغ رہ جاتے ہیں وہ پرمنٹ رہ جاتے ہیں اور نشان اس چہرہ کا بڑا برا لگتا ہے اس سے۔ صحیح۔ تو یہ وجہ کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں یہ؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہے کہ ہمارے جسم میں ایک نظام پیدا کیا ہے، جیسا کہ یہ ہوتا ہے سیبم کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے، ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیبم کی پروڈکشن جو ہوتی ہے یہ ایک آئل ہے۔ سیبم جو ہے ہماری باڈی میں آئل ہے۔ ایک قسم کا یہ آئل ہی سمجھیں۔ تو یہ سیبم کی جب پروڈکشن ہوتی ہے، پراپرلی پروسٹاگلینڈین E2 جو ہوتا ہے نا، کہ یہ وہاں سے سیبم کی پروڈکشن ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سکن 3 ٹائپ کی ہوتی ہے نا، اس میں ایک سکن جو ہوتی ہے وہ ڈرائی سکن ہوتی ہے، خشک سکن جو ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خشک سکن کے والے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں اکثر تھوڑی سی دھوپ ہو یا تھوڑا سا اس طرح ہو کہ ایسی جگہ پہ چلے جائے جہاں پہ ڈسٹ ہو تو ان کو خارش وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہے، وہ کریدتے رہتے ہیں اپنے جسم کو نیچے سے، جس طرح خشکی ٹائپ کی جو ہوتی ہے نا، لائنیں ناخن کی پڑ ناخن کی لائنیں پڑ جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کے بعض تو اتنے زیادہ کرید دیتے ہیں کہ نیچے لائنیں بن جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اتنا وہ کر لیتے ہیں کہ وہاں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ بہت زیادہ پرابلم ہے، خشک جو ڈرائی سکن ہے اس کے جو پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتے ہیں، اسپیشلی جب سردیاں شروع ہوتی ہیں نا تو یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ڈرائی سکن والوں کی۔ اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ ون جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے آئلی سکن۔ آئلی سکن کا یہ ہوتا ہے کہ وہی سیبم کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، ڈرائی میں کم ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے کم ہوتی ہے، اور دوسری میں جتنی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ آئل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ آئل پروڈیوس ہوتا ہے، صحیح۔ جو کہ سیبم کی پروڈکشن جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چہرے پہ بالکل ان لوگوں کو پسینہ آتا رہتا ہے، چہرے پہ اس طرح لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ آئل اوپر سے بہہ رہا ہے یا اس نے کوئی ایسی آئل اپنے چہرے پہ لگا دی ہے۔ تو اگر اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو یہ چیز ایکنی کی طرف جاتی ہے۔ اچھا، یہ چیز پھر دانے جو ہاں، اگر ایز اے پروفلیکسس اس نے کوئی اس طرح کے فیس واش وغیرہ اگر وہ یوز کر لے جس سے آئل سیبم کی پروڈکشن تھوڑی سی کنٹرول ہو جائے، ایکنی فیس واش وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ وہاں پہ کنٹرول ہو جاتے ہیں، ایکنی فیس واش سے ہی کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت ساری ہاں چہرے پہ لگاتے ہیں۔ اس کے لیے کھانے کا بھی ہے؟ نہیں، اس کے کھانے کے لیے ہے، لیکن میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اگر فار ایگزامپل آئلی سکن ہے، آئل ہے اور اس کے اوپر دانے کبھی کبھار بن جاتے ہیں اور زیادہ تر آئل اس طرح چہرہ چمکتا دمکتا اس طرح نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر بندہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر آئل اس نے لگایا ہوا ہے، وہاں پہ آپ وہاں پہ جو یوز کریں وہ آپ ایکنی فیس واش ہوتے ہیں، اگر وہ فیس واش وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی اس کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو نہیں، اس کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، تو وہ سیبم کی پروڈکشن جب زیادہ ہوتی ہے تو ایکنی بننا شروع، دانے جو چہرے پہ نکل جاتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایکنی ہوتی کہاں پہ، یہ آپ کے چہرے پہ ہوتی ہے اور یہ شولڈر میں بیک سائڈ پہ ہوتی ہے ایکنی۔ اگر ایکنی کی بہت ساری ٹائپ ہیں، اگر نارمل اگر ایکنی ہے اس میں اکا دکا ایک دو دانے اگر چہرے پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں یا آپ کوئی چیز لگاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اگر وہ سیویئر ایکنی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ برا حال ہوتا ہے پیشنٹ کا۔ اچھا، اس میں نوڈلسٹک ایکنی ہوتی ہے۔ نوڈلسٹک ایکنی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس طرح نیوڈل بنے ہوتے ہیں، صحیح، اور وہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں اور اس سے چہرہ بہت بدنما لگتا ہے نا۔ پیشنٹ بہت زیادہ موسٹلی لڑکیوں میں تو خاص کا آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی اگر مسئلہ ہو تو وہ تو کسی پارٹی میں جانا، کسی جگہ پہ جانا وہ بڑا مشکل، اپنے آپ کو تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے ہم دیکھتے رہتے ہیں اکثر کہ بہت ساری بالکل ٹینشن میں چلی جاتی ہیں بچیاں، اور والدین بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بچیوں کا تو شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر چہرہ ہی خراب ہو تو وہاں پہ پرابلم ہو جاتے ہیں، بالکل، وہاں پہ یہ بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں۔ تو
اس سویر ایکنی سے پہلے ہی اگر بندہ اگر اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرے، اگر اس میں وہ ٹیبلٹ لیتا ہے، اس میں بہت ساری ٹائپ کی ٹیبلٹ ہے، تو وہاں پہ جب وہ لی جاتی ہے، تھوڑے سے اس کا ایکنی کا جو ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی زیادہ ایکنی ہے تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ تھوڑی سی لانگ بھی ہوتی ہے، تو 3-4 مہینے کم از کم پیشنٹ کو لینے پڑتے ہیں تاکہ پراپرلی آپ کی سیبم کی پروڈکشن باڈی میں مینٹین ہو جائے۔ جب باڈی میں مینٹین ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کی جو سیبم کی پروڈکشن کم ہو جائے گی، تو جس کی وجہ سے ایکنی نہیں بنے گی۔ صحیح۔ اسکن کی تیسری قسم کون سی؟ تیسری جو ہے نارمل۔ اچھا نارمل، ٹھیک ہے۔ ہاں، اچھا اس میں مطلب ڈرائی اسکن آپ دیکھ لیں، ڈرائی اسکن ہے، آئلی اسکن ہے اور نارمل اسکن ہے۔ نارمل اسکن ہے تو یا بالکل ٹھیک ہے، پیشنٹ نارمل ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن زیادہ تر پرابلم جو ہوتے ہیں وہ ڈرائی اسکن والوں کو ہوتے ہیں۔ اور ڈرائی اسکن میں سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے، ڈرائی اسکن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہیئر جو ہے ان کے لاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ وہ بن جاتی ہے، خشکی بن جاتی ہے، سر میں خشکی بن جاتی ہے۔ جب سر میں خشکی بنتی ہے، اگر اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے اس کی بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں خشکی کی وجہ سے۔ ایک فنگس ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے، جب یہ خشکی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ کرس بن جاتے ہیں، جس طرح بندہ اگر سر میں ہاتھ مارتا ہے تو بہت زیادہ، بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اگر کامز وغیرہ کرتے ہیں اپنے بالوں کو تو سارا ان کا اکثر آپ نے اشتہار میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کالے کپڑے ہیں تو سفید ہو جاتے ہیں اور بڑا برا لگتا ہے۔ تو اس میں ان کو یہ چاہیے کہ ڈرائی اسکن والوں کو کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ کو کرنا چاہیے۔ اچھا یہ ایکنی میں مطلب 2 طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہے، ایک لگانے والی باہر اور ایک کھانے والی۔ ہاں، ایک ٹاپیکل ہے جو اوپر ہم چہرے پہ لگاتے ہیں۔ لگانے والی زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، دونوں بہتر ہیں، دونوں بہتر ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب وہ چیز کو دیکھنا ہے نا کہ کرنا کیا ہے۔ اگر آپ کو ایک آئلی اسکن ہے، کبھی کبھار چہرے پہ دانہ بن جاتا ہے، کبھی 1 2 4 6 بن جاتے ہیں، تو وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بتایا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایکنی فیس واش اچھی کمپنی کا اتھینٹک، یہ نہیں ہے کہ ہم لوکل آپ کاسمیٹک کی دکان پہ چلے جائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، آپ میڈیکیٹڈ چیز نہیں یوز کرتے۔ جب تک آپ میڈیکیٹڈ چیزیں نہیں یوز کریں گے تو آپ کو پرابلم اور زیادہ ہوں گے۔ عام روٹین میں جیسا کہ بہت ساری پروڈکٹس اس طرح ہوتی ہیں، آگے میں آپ کو فردر اور بھی بتا دوں گا، جس طرح وائٹننگ کریمیں ہوتی ہیں، ایڈ آئے ہوتے ہیں بہت سارے، اس میں یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ 7 دن میں گورا ہو جائے گا، 5 دن میں گورا ہو جائے گا، جگہ جگہ بڑے بڑے ایڈ لگے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ وہ چیزیں لے کے یوز کر دیتے ہیں، اس کے اندر اسٹیرائڈ ہوتا ہے۔ اچھا، اسٹیرائڈ جو ہوتا ہے وہ جب یوز کرتے ہیں کریموں کے اندر، وہ والی کریمیں وہ 8-10 دن کے بعد اس کے اوپر سے جو سکن جو ہوتی ہے اس کی تہ اتار کے نیچے سروسی تہ آ جاتی ہے، لیکن ان کے ساتھ جب 10-15-20 دن کے بعد جو ان کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے نا ان کے چہرے کے ساتھ، اور اس طرح کی کریمیں نہیں یوز کرنے کبھی، بالکل بہت نقصان ہوتے ہیں، اور ایسی کریمیں استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ایسی کریموں کے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر ایسے پیشنٹ جو اس طرح کی چیزیں جو لوگ مارکیٹ سے لے کے یوز کرتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی اسکن پہلے سے بھی زیادہ ڈارک ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرا پرابلم یہ بھی ہے، اسٹیرائڈ یا پارا یوز کرتے ہیں جو یہ 5-7 دن میں گورا کرنے والے لوگ جو ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان سب سے بڑا ہے کہ چہرے کے بال ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ عورت کی وہ کیا کرتی ہے، ہارمون ایمبیلنس کر لیتا ہے اسٹیرائڈ، جس کی وجہ سے چہرے پہ بال ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی تو وہ بن جاتی ہے، سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بری جو چیز خواتین کے لیے ہاں مسئلہ وہ جو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پہ ان کے بال آ جاتے ہیں۔ بہرحال ایکنی کے حوالے سے آپ نے اس ویڈیو میں جانا چہرے کے جو دانے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کافی معلومات دی گئی اس ویڈیو میں، تو اس حوالے سے مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ان سے مشورہ کر کے جو بھی آپ کا سوال ہوگا ان سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا، اور کوئی بھی اچھا جو نسخہ ہوگا وہ آپ کے لیے تجویز کر کے آپ کو بتائیں گے۔ بالکل اتھینٹک جو نسخہ ہو وہ یوز کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مجھے 7-8 سال اسکن میں اس میں نے بہت زیادہ ڈیپلی میں نے اس کی اسٹڈیز کی ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے پیشنٹ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، میرے عزیز کارب جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا، عبدالوہاب صاحب نے، تو اس طرح بہت سارے ہیں جن کو میں اگر مجھ سے مشورہ کرتے ہیں تو بالکل الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو آپ نے اور کمنٹ میں بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اور آپ کو بہترین جو ہے وہ مشورہ دیا جائے گا۔